قال الله تبارك وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض مالو سے بیشتر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان ہے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خانہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی حالت اسلام میں ہی تمہاری موت ہو، حالت ایمان ہی میں تمہاری موت ہو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری موت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو کر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے میں مرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی سے رک کر مرو. تو یہ مرنا ایمان پر مرنا ہے، تب یہ مرنا اسلام پر مرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. کسی پر بھی بیجا الزام نہ لگا دو. کوئی حد تو یہ ہے کہ حدیث میں تو اتنا تک آتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، کوئی ظلم کر رہا ہے تو بھی معاف کر دو. ایک حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سل من قطعک، کہ اس سے ملو، اس سے ربط و ضبط بناؤ، اس سے تعلق رکھو جو تعلق ختم کرنا چاہے. ایسا رشتہ داروں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، پڑوسیوں میں ایسا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا سل من قطعک، کہ اس سے ملو جو قطع تعلق کرنا چاہے، جو تم سے دور بھاگ رہا ہے اس سے ملو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور سل من قطعک واعطی من حرمک، اور اسے دو جو تم کو محروم رکھتا ہے، اسے دو جو تمہیں نظر انداز کرتا ہے، بھول جاتا ہے، تمہیں نہیں دیتا ہے، اسے تم دو. جسے جو تمہیں اکثر و بیشتر ایسا کرتا ہے، تمہیں نہیں دیتا ہے، تم اس کو دو. وہاں سے حلوہ نہیں آیا وہ کہاں پہنچاتے ہیں، ان کے یہاں سے کیا آ جاتا ہے؟ ان کے یہاں سے کبھی کچھ آیا نہیں. انہوں نے کہاں دعوت دی، آج تک ہمیں کبھی نہیں پوچھا. حضور فرماتے وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اسے دو جو تمہیں محروم رکھتا ہے، جو تمہیں نہیں دیتا. حضور نے فرمایا
آگے کہ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرتا ہے، جو تم پر ظلم کرتا ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسے معاف کر دو. یہ حدیث پاک ہے کہ اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جھوٹے الزام میں کسی کو بھی پھنسا سکتے ہیں. کسی نے کوئی شرارت کی ہو یا نہ کی ہو، ہم اس شرارت کو اس کے ماتھے مڑ سکتے ہیں. اس نے کبھی اس طریقے سے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم اس پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. خدا کا خوف تمہارے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم قہر خدا بندی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. کسی نے ایسا نہیں کیا اس پر اس طریقے کے کرنے کا الزام یہ ظلم ہے. کسی نے بہو کو نہیں ستایا، اس پر بہو کے ستانے کا الزام لگانا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. کسی کو گولیوں سے چھلنی کرنا بھی ظلم ہے، اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سسرال والے تو ہمیشہ یہ گٹھری بات دیتے ہیں، باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر کسی معاملے میں کسی وجہ سے بات بگڑ جائے تو ان کا دینی فریضہ یہ ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیسے لڑکے والوں کو تباہ کر دیں، بدنام کر دیں. ایک مزاج بن چکا ہے. کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا، قرار آ گیا، یا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، کوئی معاملہ ایسا بگڑ گیا. میں نے بہت اچھے حاجی نمازی اور اچھے پرہیزگار کو دیکھا کہ جب لڑکی کی بات آ گئی تو کہاں کی مولانا کی سمجھانے کی بات ہے اور حدیثیں ہیں. میں نے ایک حاجی صاحب کو بھی 1-2 مہینے پہلے سمجھایا تھا. سمجھ رہے؟ میں اپنے گرد و پیش میں، اپنے اطراف و اکناف میں جو چیزیں ہوتی ہیں میں انہیں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ آدمی بڑا نماز پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، فجر بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، حلال کو ڈھونڈ رہا ہے، حلال کی کوشش میں ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ ہم تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہیں تمہارے مال سے آزمائیں گے کہ دیکھو اب وہ بیٹی گئی کہیں اور اسے کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہوئی. اللہ آزما رہا ہے تمہیں بیٹی دے کر، تم اس بیٹی کی محبت میں آ گئے. کچھ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، کیا معاملہ تھا کہ نہیں تھا، آپ چلے گئے تھانے، رپورٹ کر دی، کسی عزت دار کو آپ نے نیلام کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. پتا کرو کیا معاملہ ہے، پتا کرو ان کے بس میں بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ان کے بس میں جتنا تھا انہوں نے سمجھایا، ان کے بس میں جتنی قوت و طاقت تھی، جتنی حیثیت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. لیکن معاملہ ہاتھ میں نہیں رہ سکا. تو کیا اب سرے سے پہلے سے لے کر آخری تک سب کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا نہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایک بزرگ تھے، ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہمارے استاد کے استاذوں میں، ہمارے استاد کے استاذوں میں مطلب سمجھ لیجیے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے دور کے ایک عالم صاحب تھے. تو ان کی بیٹی کا ایک معاملہ تھا کہ کسی کے گھر میں انہوں نے بیاہ دیا تھا اپنی بیٹی کو. وہاں پر اس پر ظلم و ستم ہوا، تکلیفیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد بات بہت بڑھ گئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد جب ملنے جلنے والے آئے اور ان عالم صاحب کو کہا
کہ آپ رپورٹ کر دیجئے، آپ ان کو تہو بالا کر دیجئے، آپ ان پر جو چاہے جیسا چاہے لان چھن لگا دیجئے، الزام لگا دیجئے۔ تو وہ مولانا صاحب نے اس بزرگ صفت عالم دین نے جواب یہ دیا کہ بھائی ان سے جو بنا انہوں نے کیا، یہ ان کا اخلاق ہے، ہم نے تو سارا معاملہ رب پر چھوڑ دیا، ہم نے سارا معاملہ رب پر چھوڑ دیا ہے، اب وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ انصاف کر سکتا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ تو اس طریقے سے، لیکن آج مزاج بن چکا ہے، بالکل اتنی لمبی فہرست ہے، جہاں جہاں بھی میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، لڑکی اگر گھر اپنے مائکے بیٹھ جاتی ہے تو فوراً یہاں سے جہیز کا فوراً پہلا حملہ ہوتا ہے، پہلا اٹیک جہیز، پہلا حملہ جہیز کا ہوتا ہے کہ ساس سسر جہیز کے لیے اسے تانے دیا کرتے تھے، اسے پرتاڑت کیا کرتے تھے، اسے ڈانٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی دور دور تک ایسا احساس تک نہیں ہے ساس سسر کے اندر۔ لیکن اس کے بعد اچھا یہ بھی جہیز کا یہ الزام کب لگتا ہے؟ جب لڑکی وہاں چلی جاتی ہے، جب معاملہ بالکل اب سر سے اوپر چلا گیا، اب جہیز کا یاد آیا، اس سے پہلے نہیں یاد آیا۔ جب شادی کو 1 سال ہو گئے تو یاد نہیں آیا، 2 سال ہو گئے تو یاد نہیں آیا جہیز کا، 3 سال ہو گئے تو نہیں شکایت ہوئی، 4 سال 5 سال ہو گئے تو شکایت نہیں ہوئی۔ لیکن جب شکایت کب ہو رہی ہے کہ جب معاملہ اب ختم کے قریب، اب یہ شکایت ہوئی، پتہ یہ چلا کہ یہاں پر کوئی سچائی ہے ہی نہیں۔ کیا ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں؟ کیا ہمارے دلوں سے خدا کا خوف اور چکر ہو چکا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف رکھو۔ اگر تمہارے یہاں ایسا کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو کیا ان کے یہاں لڑکی نہیں ہے، ان کے یہاں بیٹی نہیں ہے؟ سب کے یہاں بیٹی ہے، سب کے یہاں بیٹے ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی اگر معاملے یا حالات بنتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے حالات بن جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ہے نا صبر، ہمارے پاس ہے نا ہمارا رب، ہمارے پاس ہے نا ہمارا پروردگار، ہم کچھ معاملے اس تک بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کسی پر بہتان تراشیاں نہ کرو، کسی پر یوں ہی الزام نہ لگاؤ، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، ایک شخص تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص تشریف لاتے ہیں ان کو ہم لوگوں میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور ان کے چہرے میں، ان کے کپڑوں میں نہ کوئی گرد و غبار تھا کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ باہر سے کوئی آیا ہے مسافر۔ وہ شخص حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ساری باتیں پوچھی اور سوال کرتے اور سرکار جواب دیتے۔ جیسے ہی جواب سرکار ارشاد فرماتے جواب، تو وہ عرض کرتے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو بہت سارے سوالات انہوں نے کیے، حضور نے جواب دیے، اور صحابہ کرام نے ان تمام سوال اور جواب کو سنا۔ در حقیقت ابتدائے اسلام میں تعلیم دین نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے ایسا کئی بار ہوتا کہ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں تشریف لاتے اور وہ کوئی سوال پوچھتے، حضور اس کا جواب دیتے، صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے تو انہیں بھی دین کی معلومات ہو جاتی، انہیں بھی دین کی معلومات ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ شخص کون ہے جو ابھی آیا اور آ کر سوال کیے اور چلے گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جو آئے تھے، یہ جبرائیل تھے، یہ در حقیقت تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔
تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند سوالات کیے تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان، اچھا سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، اچھا رویہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو، اس طریقے سے نماز پڑھو کہ جیسے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ نہ ہو سکے، یہ سچویشن تمہارے دل کی کیفیت ایسی نہ ہو سکے، تو تم ایسے نماز پڑھو، ایسے عبادت کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تمہارا رب تم کو دے گا۔ یا تو تم ایسے رب کے حضور حاضر ہو کہ تم اب رب کو دیکھ رہے ہو، اٹینشن، کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا ایمان کامل نہیں ہے، ایسی کیفیت دل کی نہیں ہو پا رہی ہے، ایسے حالات دل کے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ایسے عبادت کرو کہ تمہیں ایسا محسوس ہو کہ رب تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے دین کو سکھایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اگر کوئی آج سلام کر لے، جیسے غلام حسین پارسد اگر سلام کر لے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو آدمی غلط سمجھتا ہے کہ یہ ووٹ کی رائے ہے۔ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ ظن المؤمنین خیرا، حدیث پاک ہے کہ مومن کے بارے میں خیر تصور کرنا چاہیے، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ ایک الگ دوسری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا سلموا علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ اسے سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں پہچانتے۔ یہ بھی حدیث ہے، مطلب افشوا السلام۔ لیکن اب آج کل تو ایسے حالات ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہندو ہو، اس لیے ہم سلام نہیں کر رہے ہیں، پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ غیر ہو، غیر مذاہب کا ہو، اس لیے ہم سلام نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کے بندو، جسے پہچانتے ہو اسے بھی تو سلام کرنا چاہیے، اس سے تو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج سلام کا بالکل ماحول ختم ہو چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی 1000 کلومیٹر دور سے بھی آتا ہے، اگر 1000 کلومیٹر دور سے کوئی ماموں آ گیا تو گھر پریوار میں 4 بچوں میں ایک آدھ ایسا بچہ بھی ہو جاتا ہے، ایک ایسا بچہ بھی ہو جاتا ہے، ایک ایسا بھانجا بھی ہو جاتا ہے کہ 1000 کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ماموں سے سلام نہیں کر پاتا۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کا ماحول بناؤ۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے فوائد، جن کے فائدے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ وہ دین ہے ہمیں کرنا ہے، چونکہ وہ دین ہے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں ہماری شریعت کے بہت سارے ایسے احکام، آرڈرز خدا کے، ہمارے دین کے ایسے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے ہمیں کیسے کیسے فائدے مل سکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ لیکن چونکہ وہ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، ہمیں اس کا فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو کرنا ہے۔ لیکن بتاؤ مسلمانوں، جو حدیث پاک کچھ ایسے ہیں جن کے فائدے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن زیادہ سے زیادہ تر کے فائدے تو سمجھ میں آتے ہیں۔ افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ کون کون ہے ہم میں سے جو سلام کے فائدے نہیں جانتا؟ کیا کوئی ایسا ہے جو سلام کے فائدے نہیں جانتا؟ السلام علیکم، فائدہ نمبر 1 دعا ہے، آپ کسی مومن کے لیے کر رہے ہیں،
اور جو مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ فائدہ نمبر 1۔ فائدہ نمبر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب وہ آپ کے سلام پر اب وہ آپ کو سلامتی بھیجے گا، تو ایک مومن آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے، دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص سے سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا مال، تمہارا اسباب، تمہاری جائیداد، تمہاری عزت، تمہاری عصمت مجھ سے سلامت ہے، محفوظ ہے۔ پھر وہ بھی یہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہارا وقار، تمہارا مال و دولت، تمہاری جائیداد، تمہاری گھر کی عزت و آبرو مجھ سے سلامت۔ کتنے فائدے سے، کس قدر فائدے ہیں۔ اور پھر اس کے دوسرے فائدے بھی ہیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں اگر توجہ دیں تو اس سلام کے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ میں تو آپ کو موٹے جو ضروری فائدے کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، سلام کرتا ہے، اچھا ہے، ان کے ماں باپ نے انہیں تمیز سکھائی ہے، یہ مؤدب بچہ ہے، یہ باادب ہے، یہ سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کرو۔ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ اگر کوئی غصے میں ہوتا ہے کسی سے اور وہ آ کر اس سے ملاقات کرنے میں اس سے سلام کر لے اور ہاتھ ملا لے، تو وہ اگر اس کو دیکھتے ساتھ اس نے مزاج بنایا تھا کہ اس کو گالی بکوں گا تو اس کا غصہ کافور ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کتنے فائدے سلام، افشوا السلام۔ حضور نے فرمایا کہ سلام کو بڑھاوا دو، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے، سماج سے بالکل ختم ہو چکا ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پورا کا پورا مطلب سلام پورا ختم ہی ہو گیا، آدھے سے بھی آدھا ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، چچا بھتیجے سے سلام کر سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ بھتیجا چچے سے سلام کرے، لیکن چچا بھی بھتیجے سے سلام کر سکتا ہے۔ شوہر بیوی سے سلام کر سکتا ہے، شوہر بیوی سے سلام کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیوی سلام کرے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، دوسری آیتیں موجود ہیں کہ ابھی یہاں پر مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، تو اب تم کو اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ تمہارا بیوی کا شوہر کو السلام علیکم بولنا در حقیقت در پردہ یہ بتانا ہے کہ اے میرے شوہر، میں تیری حاکمیت کو تسلیم کرتی ہوں، میں تیری حاکمیت کو تسلیم کرتی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر بھی بیوی کو سلام کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، افشوا السلام، اے لوگو سلام۔ حضور نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسری چیز حضور نے فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے میں ہم بچپن سے لے کر ابھی تک سنتے چلے آئے ہیں، مدرسے میں گئے بعد میں پہلے ہم نے گھر میں سن لیا کہ شوربہ بڑھا لیا کرو، شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ پڑوسی کے یہاں ایک کٹوری سالن پہنچا دی جائے، شوربہ بڑھا دیا۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ صرف اور صرف اپنی پرواہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہو، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ ہو، اپنے دوست و احباب کی پرواہ ہو۔ ایسا نہیں کہ دوست ہوں لیکن میں تو کبھی قورمے سے نیچے نہیں آتا، لیکن میرا ایک دوست ہے اس کے یہاں عید بقرعید میں بھی قورمہ بننا مشکل ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامی، حضور نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کھانا کھلانے میں پیسہ لگتا ہے، کھانا کھلانے میں اپنا جمع کیا ہوا مال خرچ ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے۔
پھر محنت صرف ہوتی ہے. ایک شخص ہے باہر، نہ اس نے کچھ لایا، نہ محنت کی، نہ دھویا، نہ پکایا، سیدھے سیدھے ایک آدمی کو بلانا ہے اور بٹھانا ہے اور کھلانا ہے. حضور نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ. کوئی نہ کوئی تو اس کا فائدہ ہوگا لوگوں کو کھلانے کا. آج بھی آپ چلے جائیں اولیاء کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار اولیاء کرام ایسے ملیں گے کہ جن کے آستانے میں کھلانے پلانے کا سلسلہ صبح سے شام تک چلتا رہتا ہے. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کو عربی میں بولتے ہیں صلہ رحمی. رحم مطلب ہوتا ہے پیٹ، اور صلہ مطلب ہوتا ہے ملنا، پیٹ ملنا. صلہ رحمی مطلب پیٹ سے جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو. چچا کے ساتھ، بڑے ابا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، خالہ کے داماد کے ساتھ، پھوپھی کے داماد کے ساتھ، بڑے دور دور تک ان تمام کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. آج ہم میں سے ہر ایک صلہ رحمی کی کوشش میں نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک ترازو لیے بیٹھا ہے، ہم میں سے ہر ایک بانٹ لیے بیٹھا ہے اور تول رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا کیسا کیا تھا، اس نے میرے داماد کے ساتھ کیسا کیا تھا تو میں اس کے داماد کے ساتھ کیسا کروں گا. اس نے میرے خالہ کو کس انداز میں بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا، میں اس کو کس انداز میں انوائٹ کروں گا. حضور نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اگر کوئی پیدل تمہارے پاس آ رہا ہے تو تم اس کے پاس دوڑ کر جاؤ. کوئی اگر تم پر اینٹ برسا رہا ہے تو تم پتھر ڈھونڈنے کی تیاری میں نہ لگ جاؤ، بلکہ تم ایسا برتاؤ کرو، ایسا سلوک کرو کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے. تمہارا یہ کام ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر بار بار بھی تمہارے اچھے برتاؤ کے بعد وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں تو جواب رب تبارک و تعالیٰ سے چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے. تو ہمارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. چوتھی چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صلو باللیل والناس نیام. چوتھی چیز یہ ہے کہ اے لوگوں، رات میں جب تمام لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو، نماز ادا کرو، تہجد کرو. صلو باللیل، رات میں نماز ادا کرو، والناس نیام، جس وقت لوگ سو رہے ہوں. یہ تمام باتیں، یہ 4 باتیں کہ لوگوں کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رات میں نماز پڑھو، رب کے حضور حاضر ہو جاؤ. یہ 4 کام کر لو، تدخلوا بالجنہ بالسلام، تدخلوا الجنۃ بالسلام، اور جنت میں داخل ہو. یہ 4 کام، ان چاروں کاموں کو دیکھیں. کیا یہ بہت کٹھن کام ہے؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ لیکن ہم میں سے کوئی ان تمام کاموں سے دوری اختیار کیے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس آیت کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر. یعنی تم اس دنیا سے جانا تو اسلام کی حالت میں جانا. اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں دسترخوان کشادہ ہوتے ہیں، جن کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں برکتیں برساتا رہتا ہے اور ان کے یہاں لنگر بڑھتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، سنتیں پڑھ لیں۔